بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا۔ اس میں وہ باب چل رہا ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے تھے یہود، نصارہ اور مشرکین نے جو سوالات کیے تھے، اور گزشتہ جو پہلے انبیاء کے ساتھ یا ان کے زمانے میں جو واقعات گزرے تھے اور جو پہلی کتابوں کے اندر جو واقعات تھے، ان واقعات کے بارے میں جو سوالات کیے ہیں اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج دوسرا واقعہ پڑھا جا رہا ہے۔ آخرت سے متعلق یہودی علماء کے سوالات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام کو، جو یہودی عالم تھے، مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ملی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ سے 3 سوالات پوچھوں گا جن کا جواب نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ نمبر 1، قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ نمبر 2، جنت والوں کا پہلا کھانا کیا ہے؟ نمبر 3، بچہ اپنے باپ کے مشابہ یا اپنے ننیال والوں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یہ فرشتہ یہودیوں کا دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے ہنکا کر یعنی بھگا کر مغرب کی طرف لے جائے گی۔ جنتیوں کا پہلا کھانا مچھلی کے کلیجے پر لٹکا ہوا ٹکڑا ہوگا جو نہایت ہی لذیذ ہوتا ہے، اور بچے کے مشابہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب مرد عورت سے صحبت کرتا ہے، اگر مرد کا پانی آگے بڑھ جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے، تو بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے تو بچہ عورت کے مشابہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے یہ سن کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہودی لوگ انتہائی درجے کے جھوٹے اور بہتان تراش ہیں۔ آپ پہلے ان سے میرا حال دریافت کیجئے، کیونکہ پوچھنے سے پہلے اگر وہ میرے اسلام لانے کے متعلق جان جائیں گے تو وہ آپ کے پاس مجھ پر بہتان تراشی کریں گے۔ بہرحال یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عبداللہ بن سلام گھر کے اندر چھپ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، عبداللہ بن سلام تم میں کیسے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن سلام بڑے عالم ہیں اور بڑے عالم کے بیٹے ہیں، وہ افضل اور سب سے افضل کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، اگر عبداللہ مسلمان ہو جائے تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ ان کو مسلمان ہونے سے بچائے رکھے۔ یہ سن کر عبداللہ بن سلام نکل کر ان کے پاس آئے اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس وقت یہودی فوراً پلٹ گئے اور کہنے لگے کہ عبداللہ، تو ہم میں سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے شخص کا بیٹا ہے، اور ایسا ہی ان کے متعلق اناپ شناپ کہنے لگے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سویا ہوا تھا، اتنے میں یہودیوں کے عالموں میں سے ایک عالم آیا اور بولا، السلام علیک یا محمد۔ میں نے اس کو دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ وہ بولا، تو کیوں دھکا دیتا ہے؟ میں نے کہا، تو حضرت کا نام لیتا ہے، رسول اللہ کیوں نہیں کہتا؟ یہودی بولا کہ ہم ان کو اس نام سے پکارتے ہیں جو نام ان کے گھر والوں نے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا نام جو گھر والوں نے رکھا ہے وہ محمد ہے۔ یہودی نے کہا کہ میں آپ کے پاس کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، بھلا میں بتلاؤں تو تجھ کو کچھ فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا، میں اپنے کان سے سنوں گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی زمین پر لکیر کھینچی، جیسے کوئی سوچتے وقت ایسا کرتا ہے، اور فرمایا، پوچھو۔ یہودی نے پوچھا کہ جس دن یہ زمین و آسمان بدل کر دوسرے زمین و آسمان ہوں گے، اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت اندھیرے میں پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے۔ اس نے پوچھا،
پھر سب سے پہلے کون لوگ اس پل سے پار ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین میں جو محتاج ہیں۔ یہودی نے کہا پھر جب وہ لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کا پہلا ناشتہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے جگر کا ٹکڑا جو نہایت مزیدار اور مقوی ہوتا ہے۔ اس نے کہا پھر دوپہر کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیل ان کے لیے ذبح کیا جائے گا جو جنت کے کنارے میں چرا کرتا تھا۔ پھر اس یہودی نے پوچھا کھا کر وہ کیا پئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چشمے کا پانی جس کا نام سلسبیل ہے۔ یہودی نے کہا آپ نے سچ فرمایا، اور میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھنے آیا ہوں جسے اس سرزمین پر نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، شاید ایک دو آدمی اور جانتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہ بات بتا دوں تو کیا تجھے کچھ فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا میں اپنے کان سے سن لوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ میں بچے کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا پانی یعنی منی، مرد کی منی سفید اور عورت کا پانی زرد ہوتا ہے۔ جب دونوں اکٹھا ہوتے ہیں یعنی ہم بستری کرتے ہیں اور مرد کی منی عورت کی منی پر غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا آپ نے سچ فرمایا اور یقیناً آپ نبی ہیں۔ پھر جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جو باتیں مجھ سے پوچھیں ان میں سے کوئی بھی مجھے معلوم نہ تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن یہود کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اے ابو القاسم ہمارے ان سوالات کے جوابات ہمیں دو جنہیں نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو چاہو مجھ سے پوچھو، لیکن مجھے اللہ کا عہد و میثاق دو، نیز وہ عہد و پیما دو جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں سے لیا تھا کہ اگر میں تم سے کسی چیز کے متعلق بیان کروں اور تمہاری نظر میں اس کی حقانیت ظاہر ہو جائے تو تم میری اتباع کرتے ہوئے اسلام قبول کر لو گے۔ یہودیوں نے کہا یہ آپ کے لیے ہے، یعنی یہ عہد و پیما ہم آپ کو دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے 4 باتیں پوچھیں گے، آپ ہمیں ان کا جواب دیجئے۔ ہمیں بتائیے کہ کون سا کھانا حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ دوسرا، عورت اور مرد کی منی کا پانی کیسا ہوتا ہے اور پھر لڑکا پیدا ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ تیسرا، ہمیں بتائیے کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی حالت میں کیسا ہوتا ہے اور فرشتوں میں سے کون اس کا دوست ہے۔ یہ 4 باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے اللہ کا عہد و پیمان دو کہ اگر میں تمہارے سوالات کے جوابات درست دے دوں گا تو تم میری پیروی کرو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عہد و میثاق ان سے مانگا انہوں نے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام سخت بیمار ہوئے اور ان کی بیماری طویل ہو گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانا کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں بیماری سے شفا دے گا تو وہ اپنا سب سے محبوب اور عمدہ کھانا پینا اپنے اوپر حرام کر لیں گے، اور ان کا محبوب کھانا اونٹ کا گوشت اور محبوب شربت اونٹ کا دودھ تھا۔ یہودیوں نے یہ سن کر کہا اللہ کی قسم ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو ان پر گواہ رہ، میں تمہیں اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہے، اسی نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مرد کی منی سفید اور گاڑھی ہوتی ہے اور عورت کی منی پیلی اور پتلی ہوتی ہے، اور ان دونوں میں سے جس کی منی غالب آ جاتی ہے بچہ اللہ کے حکم سے اسی کے جنس سے اور اسی کے مشابہ ہوتا ہے۔ اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب ہو جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو ان پر گواہ رہ،
میں تمہیں اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تورات نازل فرمائی ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس امی یعنی ان پڑھ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن اس کا دل نہیں سوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہے۔ یہودیوں نے کہا، اور اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ فرشتوں میں سے کون آپ کا دوست ہے؟ اس کے جواب کے بعد ہم یا تو آپ کے ساتھ ہو جائیں گے یا آپ سے الگ ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں میں میرے دوست جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نبی کے دوست جبرائیل علیہ السلام ہی تھے۔ یہودیوں نے کہا کہ اب ہم آپ سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ اگر آپ کا دوست جبرائیل کے علاوہ فرشتوں میں سے کوئی دوسرا ہوتا تو ہم آپ کی اتباع کر لیتے اور آپ کی تصدیق کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام کی تصدیق کرنے سے تمہیں کون سی چیز روکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ آیت نازل فرمائی، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا سے لے کر کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، یہ سورہ بقرہ کی 97ویں آیت یعنی 97 سے لے کے 101ویں آیت تک ہے۔ چنانچہ اس وقت یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کے مستحق ہوئے، یعنی انہوں نے ایمان تو نہیں لایا لیکن یہ آیت نازل ہوئی اور پھر اللہ کا غصہ اور غضب ان کے اوپر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت، عقیدت، اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیدار نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔